سوچے نا کہ اتنا آج بھی ان ماؤں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی اے پی ایس کا سن کے. وہ جنہوں نے آج تک اپنے بچوں کے بستے سنبھال کے رکھے ہیں, ان کے کرکٹ کے بیٹ اور گیند سنبھال کے رکھی ہے, وہ سوال کرتے ہوں گے نا جی جی کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بہت ظلم ہوا ہے. یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو مطلب کچھ کہا نہیں جاتا. اور پشاور جسے پھولوں کا شہر کہتے ہیں, جی جی, اس علاقے میں یہ سارا واقعہ ہوا. مجھے یاد ہے جب یہ سانحہ ہوا پاکستان میں لوگوں کا کیا حال تھا, ہر طرف ماتم تھا. بالکل ماتم. پشاور کی ہر گلی میں سے, ہر محلے میں سے ایک آدھ بچہ ذبح ہوا تھا. عمار صاحب میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جب واقعہ ہوا تھا, میں تو خیر امریکہ میں تھا, تو صبح ہم نے ٹی وی کھولا اور یہ خبر آئی, تو آپ بلیو کریں کہ میرے گھر کے اندر ایک صف ماتم بچھا ہوا تھا. میری بیوی جو ہے وہ زاروں قطار رو رہی تھی. بچے چونکہ ان کو اردو کا اتنا نہیں ہے, لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری فیملی کے اندر سے کوئی, میرا مت ہے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے. تو وہ اتنا میرا دل خراج سا واقعہ تھا. میرے خیال میں وہ یہ پاکستانی قوم کو کبھی نہیں بھولے گی وہ, کہ ان ظالموں نے کیا ظلم وہاں پہ کیا تھا. جی سر. بالکل. اور وہ جو ہے نا, یہ صرف آپ کے گھر کا واقعہ نہیں تھا. ہر درد مند دل, بے شک وہ پاکستانی نہیں بھی ہے, جی, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, جی جی, دنیا میں اتنا بڑا سانحہ کہیں نہیں ہوا کہ بچوں کو ذبح کر دیا گیا. اللہ اکبر. اور سارا فوکس اس وقت ظاہر ہے دھرنے سے ادھر ہو گیا. کتنا ظلم ہوا اس وقت, کتنی ٹریجڈی ہوئی, اس کے بارے میں تو. اور دیکھیے ہسٹوریکل فیکٹ کتنا عجیب ہے. 16 دسمبر کو اتنا بڑا سانحہ ہوا, پہلے ہم اس کا ماتم کرتے رہتے تھے. اسی دن ایک اور اتنا بڑا سانحہ ہوا, اور اب ہمیں اس کے ماتم سے فرصت نہیں ملتی. 16 دسمبر ہمارے لیے خوف کی علامت بن گئی ہے, بالکل حالت کی علامت بن گئی ہے. درست بات ہے. یہ خوف کا جو ایک سمبل ہمیں دے دیا گیا ہے 16 دسمبر کو, آپ کے خیال میں جو قوم جو ہے ابھی, جو ووٹ کی عزت کو, اور ایک تحریک کا بھی آغاز ہو چکا ہے, جس کا پہلا مرحلہ جو ہے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ ہوا ہے, جو اب شروع ہوا تھا گجرانوالہ سے, پھر کراچی گیا, کوئٹہ, پشاور اور ملتان, لاہور میں ایک بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے لانگ مارچ کا بھی اسی طرح کامیابی سے ہمکنار ہوگا؟ اچھا دیکھیے, ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھے. ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہم نے 1971 میں کیا تھا. جی, اس وقت بھی کچھ لوگ اپنے جمہوری حق مانگ رہے تھے, ہم انہیں غدار کہہ رہے تھے. اس وقت بھی کچھ لوگ اپنے جمہوری حق مانگ رہے ہیں اور ہم انہیں غدار ہی کہہ رہے ہیں. یعنی ہماری سوچ میں, ہماری ذہنیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اب ہم, یہ فکر جو ہے نا, یہ سیاستدانوں تک محدود نہیں رہی. یہ صرف انٹلیکچوئلز کی بحث نہیں رہی, یہ صرف رائٹرز کی بحث نہیں رہی. جب ملکوں میں تبدیلی آتی ہے تو بنیادی طور پہ جب سٹیک ہولڈر عام آدمی بن جائے تو پھر انقلاب آتا ہے, پھر تبدیلی آتی ہے. آج آپ پورے پاکستان میں جا کے, کسی بھی جگہ, کسی بھی گلی میں جا کے کسی چھابڑی والے سے پوچھ لیں کہ عمران خان کو کون لائے, آپ کو ہر جگہ سے ایک جواب ملے گا, کوئی دو رائے نہیں ہوگی. تو ابھی, اور دیکھیے ہمیشہ سے ہم نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہے. 77 میں بھی یہی ہوا, 71 میں بھی یہی ہوا, 2014 میں بھی یہی ہوا. پہلے اخبارات بیان کر دیے جاتے تھے, پہلے یہ نریٹو بلڈ کیا جاتا تھا کہ بنگالی غدار, پھر بھٹو غدار ہو گیا. آج بھی میڈیا کی وہی سچویشن ہے. الیکٹرانک میڈیا ایسا ہی ہے. آپ خاور بھائی یقین کیجئے کہ جو لاہور میں جلسہ تھا ابھی پی ڈی ایم کا, وہ ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا. ٹھیک ہے, بے تحاشا لوگ تھے جلسہ گاہ میں, بے تحاشا لوگ اس سے باہر کھڑے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اگر سارے چینل یہ کہنا شروع کرتے ہیں
کہ یہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے, بندے ہی نہیں پہنچے, نواز شریف کا نظریہ ختم ہو گیا. تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کو اوفینڈ کرتے ہیں. جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں, میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہزار ہاں لوگ تھے, میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے. تو اب لوگوں نے نا اس کو قبول کرنا چھوڑ دیا. ہمارا الیکٹرانک میڈیا اب بالکل جو ہے نا اس کے بارے میں بات کرنا ہی فضول ہے. وہ زر خرید سے لوگ ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی قیمت ہے. اس کا جواب آیا سوشل میڈیا سے. جی, سوشل میڈیا پاکستان میں اصل انقلاب ہے. جی, آپ دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور بات ہو رہی ہوتی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. جی, احمد نورانی کی اتنی بڑی سٹوری تھی سلیم باجوہ کے بارے میں, جنرل سلیم باجوہ کے بارے میں, بالکل درست بات ہے. جی, الیکٹرانک میڈیا پہ اس کا کچھ بھی نہیں آیا. سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. تو ڈیوائڈ بہت بڑا ہو گیا ہے. اور یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں, لیکن عمار بھائی یہ آپ جو الیکٹرانک میڈیا آپ کا پاکستان کا ہے, یہ 2-2.5 سال سے تو اس پہ قدغن لگی ہوئی ہے, اور وہ لوگ بٹھا دیے گئے ہیں جو انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہے اس میں وہ ریکنائز بھی نہیں ہوتے. میں اگزامپل کے طور پہ نام لوں گا, صابر شاکر کا ہو گیا, چودھری غلام حسین کا ہوگا. اگر آپ ان کو جرنلسٹ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن وہ تو لوگ میرا مطلب کہ پتہ نہیں اٹھو کے بٹھا دیا ہے. انہوں نے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہوا ہے صحافت کا آپ کے پاکستان میں. آپ جیسے لوگ جو پیچھے چلے گئے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو تھوڑا سا آگے مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, اور سچ کی آواز آپ آگے لے کے آ رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ عمار مسعود جیسے نامور جو صحافی بہت کم ہوتے ہیں, حق اور سچ کی آواز لے کے چلتے ہیں. ان کا یوٹیوب کا چینل بھی ہے, یہ عمار مسعود صاحب کے نام سے, عمار مسعود کے نام سے, آپ اس کو سبسکرائب کریں. اور ان کی جو صلاحیت ہے یا ان کا تجربہ ہے یا ان کی سچائی جو ہے اس کو جاننے کے لیے آپ یہ وہاں پہ موجود ہے. تو یہ الیکٹرانک میڈیا جو بھی کردار ادا کرتا ہے, لیکن ہمارے اس طرح کے صحافی جو ہیں بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو ضرور سبسکرائب کرائیں اپنے ادھر یوٹیوب پہ. میرا کوشچن یہ ہے عمار بھائی کہ ابھی یہ کہتے ہیں جس سینٹ کے الیکشن جو مارچ میں ہونے تھے وہ فروری میں لے آئیں, کیا فرق پڑتا ہے اس کا, پیچھے لے آئیں یا آگے لے آئیں؟ اگر انہوں نے ایک میجورٹی والے کو پیچھے کر کے سینٹ کا چیئرمین بنوا دیا, تو اگر پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کی میجورٹی ہونے کے باوجود جو ہے چیئرمین کہیں سے آ گیا, تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کہ اگر سینٹ تو میرا مطلب ہے کہ وہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سینٹ کے اندر بھی دیکھے 4 جنرل ریٹائر لا کے بٹھا دیے, کوئی کام کا بندہ تو بٹھا ہی نہیں ہے. ویسے ادھر ادھر سے خانہ پوری کی ہے, نون لیگ نے بھی کی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوئی ہے. اس کی امپورٹنس اس مقام پہ کیوں دے رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اس سے پہلے ہم استعفے بھی دیں گے اور سینٹ جو نہیں آگے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا, یہ مختلف 2 طرح کی باتیں ہیں. جی, پہلی تو بات آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. جی, فروری میں ہو الیکشن یا مارچ میں ہو, جی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عموماً الیکشن فروری کے اینڈ میں ہوتے ہیں, ہفتہ ایک اوپر ہو جائیں گے, کوئی کہنا. جی, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو دوسری چیز وہ چاہ رہے ہیں وہ شو آف ہینڈز کی ہے, کہ رائے شماری شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو. شو آف ہینڈز کے ذریعے بہت اچھی بات ہے, ہم ہمیشہ سے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہونی چاہیے. جی, لیکن اب عمران خان نا خفیہ رائے شماری سے سارے فائدے اٹھا چکے ہیں, یا غیر جمہوری قوتیں کہہ لیں. سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تب بھی خفیہ رائے شماری سے ہوئی تھی اور بہت سے بندے پہ گئے. چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تب بھی خفیہ رائے شماری ہوئی تھی اور بہت سے بندے پہ گئے تھے. اب ڈر یہ ہے کہ حکومت کے جو اتحادی ہیں جی وہ بدل گئے ہیں. اس حکومت کو ساتھ دینا اب تانا بن گیا, جی, الزام بن گیا. تو وہ اب حکومت سے تانگ آئے, وہ ادھر ادھر ہونا چاہتے ہیں. تو اچانک یہ ڈیسائیڈ کیا گیا
کہ شو آف ہینڈ سے کیا جائے. جی لیکن میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. اچھا نہ ہی لانگ مارچ کی نوبت آئے گی. اچھا یہ بڑی نئی بات ہے. کچھ ہاں اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا. اور جہاں تک 2-3 چیزوں سے ہو سکتا ہے جی موسٹ پروبیبلی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیسے کامیاب ہوگا؟ جی اس لیے کہ حکومت قائم ہے اپنی اتحادی جماعتوں کی وجہ سے. رائٹ اس میں 3 لوگ امپورٹنٹ ہیں. جی ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور کاف. حکومت کو جتنی ضرورت ان اتحادی جماعتوں کی گزشتہ دنوں رہی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. اچھا اور آپ نے دیکھا کہ ایک بیان ان اتحادی جماعتوں کی طرف سے نہیں آیا حکومت کے حق میں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو تو یہ حکومت لمحوں میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا آپشن ہے استعفوں کا. اگر استعفے دے دے اپوزیشن تھوڑا سا واپس چلتے ہیں کہ اگر نو کانفرنس کا آتا ہے تو حکومت چلے جائے گی، لیکن حکومت کس کی بنے گی؟ وہ نگران حکومت ہوگی یا اسی اسمبلی میں سے حکومت بنے گی؟ دیکھیے اگر اس کے بعد کوئی پارٹی اکثریت نہ لے سکی تو پھر جنرل الیکشن ہو گیا. لیکن اس سے بھی ضروری یہ ہے کہ اس شخص کو اس منصب سے ہٹانا، اس لیے کہ یہ شخص ایک ایسا مہرہ ہے جس نے اس ملک کی سماج کو، سیاست کو، معیشت کو، اخلاقیات کو، ہر شخص کو تباہ کر دیا. بالکل واٹس ایپ پہ چلنے والا وزیر اعظم ہے. جو واٹس ایپ ہوتا ہے وہ بول دیتا ہے اور وہ جس کے حق میں ہوتا ہے یہ کبھی خان صاحب نے سوچا ہی نہیں. اگر یہ خان صاحب آگے سے ہٹ جاتے ہیں تو تحریک انصاف عمران خان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اور جب عمران خان ہٹ جائے گا تو کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کے سامنے یہ مطالبہ کرنا اور اس سے یہ بات منوانا کہ اب آزادانہ، شفاف اور خود مختار الیکشن کی ضرورت ہے، آسان ہے. تو یہ جو اس آدمی کا کرزما بلڈ کیا ہوا ہے نا، جو کہ ایک انتہائی احمق آدمی ہے، یہ کرزما ختم ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہاں یہ پہلی بات یہ ہوگی. دوسرا استعفے اگر آ جاتے ہیں جی قومی اسمبلی سے 125 سیٹوں پہ استعفے آئیں گے. سندھ اسمبلی پوری جائے گی. پنجاب اسمبلی 50-60% چلی جائے گی. بلوچستان اور کے پی کے 40% اسمبلیاں چلی جائیں گی. اچھا جب اتنی بڑی تعداد میں استعفے ہو تو آپ بائی الیکشن نہیں کروا سکتے. اچھا پھر آپ کو الٹیمیٹلی الیکشن کرانا پڑے گا، جنرل الیکشن. تیسری ریزن ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر الزامات تو بہت ہیں جی، لیکن ایک فارن فنڈنگ کیس ہے جی، اس کو روکا ہوا ہے اور شاید کسی دن کے لیے روکا ہوا ہے. جس کا فیصلہ ہو گیا تو عمران خان اور تحریک انصاف دونوں ختم ہو جائیں گے. کچھ جو ہے نا لانگ مارچ سے پہلے ہو جائے. پھر اس میں آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ مجھے ایک دوست نے بھی بتایا تھا، امریکن سچویشن جو ہے ٹرمپ کے ہونے تک تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب پاکستان کا جب ان ملکوں کی لسٹ دی جاتی ہے جس میں پاکستان کا نام نہیں ہے اور وہ جمہوری ملکوں کی لسٹ ہے تو یہ پاکستان کے لیے خطرے کی بات. ہاں جی، ان کا نام نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے جی ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی سر. ہاں بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی لوگ ہیں، تو پھر یہاں پہ جو لوگ جواب دہ ہیں ان کو جلدی جلدی فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس ملک کو جمہوری بنانا پڑے گا. نواز شریف جس نہج پہ چل نکلے ہیں اب وہ بالکل سامنے آ گئے. اب نہ ان کے پاس کوئی راستہ چھوڑا ہے نہ اپنے پاس کوئی راستہ چھوڑا ہے. بالکل تو اس ڈبیٹ کا کنکلوژن جلدی ہو جائے گا.
تو آپ ہمیں ہوپ دے رہے ہیں, پوری قوم کو ہوپ دے رہے ہیں کہ یہ جنوری کے آخر تک یہ کچھ نہ کچھ, یا سینٹ کے الیکشن سے آنے سے پہلے کوئی چیز سیٹل جو ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ آپ کا تجزیہ ہے, اور میرے خیال میں ڈز میک سینس. آپ کا تجزیہ جو ہے وہ بڑا اتھینٹک ہوتا ہے, بڑا اس میں ایک سوچ ہوتی ہے, تو یقینی طور پہ یہ بہت زیادہ کارآمد ہے. برکت جو ہے کہ اس تحریک کا جو ہے نا وہ فیس جو ہے نمبر 1, جو جلسے جو تھے وہ ہمارے خیال کے مطابق انتہائی کامیاب تحریک ہے, اور پاکستان کے اندر جتنی بھی ابھی تک 2-3 تحریکیں چلی ہوں گی, دس از دا بیسٹ ون جو تحریک ہے جو اپنے مقاصد قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو رہی ہے. جی ارشد, آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل, بہت شکریہ عمار بھائی. لاسٹ ٹائم میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ یہ سی پیک اتھارٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا کہ نہیں, عاصم سلیم باجوہ ہیں یا کہ نہیں, چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہیں یا جا چکے ہوئے ہیں, کوئی آپ نے بتایا کہ علم نہیں. ابھی میرا نیا سوال یہ ہے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل افضل, ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ اٹھا ہوا ہے کہ وہ آواز آ رہی ہے عمار صاحب؟ اربوں کا جنسانہ گھپلا ہے, اور پھر کبھی یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ چھٹی پہ جا چکے ہوئے ہیں, کبھی پتہ لگا ہے کہ یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہاؤس اریسٹ ہیں, کوئی کہتا ہے اریسٹ ہیں, کوئی کہتا ہے کہ پاکستان سے باہر جا چکے ہوئے ہیں. کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, جو بنیادی طور پہ انہیں ان کے عہدے سے تو ہٹا دیا گیا ہے. ہٹانے کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے, یا کم از کم اتھینٹک نہیں ہے کہ میرے پاس خبر ہو, کوئی پیپر ہو کہ میں آپ کو بتا سکوں. ایسا نہیں ہے میرے پاس, اور شاید پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے اس میں اربوں خربوں کی بات ہو رہی ہے جی. اور اس میں خاص طور پہ یہ ایک جو کلو ہمیں ملتا ہے, کورونا کے جو پیشنٹس تھے ان کے اوپر ظاہر ہے بہت امداد وغیرہ آئی, تو انہوں نے ایک جگہ کہا تھا کہ این ڈی ایم اے نے ہر مریض کے اوپر 25 لاکھ روپیہ خرچ کیا. رائٹ. اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کورونا کے مریض کس طرح در بدر ہو رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, کوئی ڈاکٹروں کے چیزوں کو کوئی چیز دینے والا نہیں, کوئی ان کو ماسک نہیں دے رہا, کوئی پراپر کٹ نہیں دے رہا. یہ ساری چیزیں ملا کر آپ ایک ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو, اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبر کیوں نہیں نکلتی جی, یا اس کے پیچھے کیا راز ہے, کیوں نہیں پتا چلتا, تو وہ کنکریٹ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, تو میں غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا. کنکریٹ انفارمیشن اس وقت جو ہے وہ عمار بھائی کے پاس نہیں ہے, برکت یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں عمار صاحب. سکوت ڈھاکہ سے لے کے سکوت کشمیر تک, کشمیر کا بھی ایک المیہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. کشمیر کے بارے میں کچھ بات کریں. دیکھیے, ہم نے نا اپنے لوگوں کو بڑا دھوکہ دیا. ہم ہمیشہ انہیں بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شان ہے جی, اور کشمیر کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے. کشمیر کی خاطر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی. لیکن جب بھارت نے قبضہ کر لیا مقبوضہ کشمیر پر, تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے پاس صرف یہ آدھا گھنٹہ سڑک پہ کھڑے رہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا. اب آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ ہمارے میڈیا پر کشمیر کی بات کرنے کی ممانعت ہے. وہ بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا کہ مطلب کوئی خبر ہے دبا دو, اس لیے کہ ہم ڈیفنس لیس ہو گئے نا. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے لیے. البتہ کشمیریوں کو ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, اس سے ہم اپنے مقاصد حاصل کرتے رہے. اب کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس پہ سوائے ماتم کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. کشمیریوں کے لیے یہ اتنا ہی بڑا سانحہ ہے جتنا بنگالیوں کے لیے پاکستان سے جدا ہونا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ بنگالی اپنی مرضی سے جدا ہوئے ہیں, کشمیری اپنی مرضی سے شاید جدا نہیں ہوئے. ان کے اوپر ایک بڑی قوت نے حملہ کر دیا اور ان کو اپنی تحویل میں لے لیا, وہاں کرفیو لگا دیا, وہاں لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اذیتیں دی گئی,
اور ہم نے ہمیشہ سے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کسی نے آپ کی طرف پہلی نگاہ سے دیکھا تو ہم آپ کے دفاع کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے. ٹھیک ہے. میری نگاہ سے دیکھنا تو دور کی بات، کشمیر پر قبضہ ہو چکا ہے اور ہمارے پاس حل صرف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہے، جو ووٹ کو عزت دینے کی جب بات کرے تو ہم اس پر غداری کا الزام لگا دیں. یہ بڑی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے. جی. ہم نے لوگوں کو کنویں کے میڈک بنایا ہوا ہے کئی دہائیوں سے، جس میں میں اس نتیجے پہنچا ہوں بنیادی قصور ہمارے میڈیا کا ہے، ہر دور کے میڈیا کا. جب صرف اخبار ہوا کرتے تھے ان اخباروں کا قصور ہے، جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی کا قصور ہے، اب جب سارے چینل ہیں سارے چینلوں کا قصور ہے. دیکھیے، رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمیں خبر کا پتہ چلنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ہم تک خبر پہنچتی نہیں ہے. این ڈی ایم اے کے حوالے سے بالکل صحیح سوال کیا. میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، پاکستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے، اور میں اگر کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس اتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے. بالکل آنی چاہیے. سیاستدانوں کو تو سارا وقت یہ کہتے رہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دو، سولی پہ لٹکا دو. بھائی اپنی باری آتی ہے تو آپ کھول کے بتائیں کہ کیا ہوا ہے. یہ پیسہ نہ آپ کا ہے نہ میرا، یہ قوم کا پیسہ ہے، کدھر گیا ہے؟ وہ عاصم باجوہ وہ جناب سرکاری جائیداد کا مالک بن گیا اور سرکاری نوکری کرتے ہوئے 1,00,000 روپیہ تنخواہ تھی. جی. کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور ہر اسمبلی کو گرانے میں وہ شامل تھا، ہر ایک پہ کرپشن کا الزام لگانے میں وہ شامل تھا. تو وہ اس کو بچایا جا رہا ہے، مشرف کو بچایا جا رہا ہے، نواز شریف کو غدار کہا جا رہا ہے. مریم نواز جلسہ کرتی ہیں تو دہشت گردی کے الرٹس آ جاتے ہیں. یار یہ کیا ملک ہے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہے، ڈیموکریٹک رائٹس بھی کوئی چیز ہے، آئین بھی کوئی چیز ہے، پارلیمان بھی کوئی چیز ہے. آپ نے سنا مریم نواز نے کیا کہا؟ جی. مریم نواز نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک کرنل چلاتا. پھر انہوں نے ٹویٹر پہ بتایا اس کرنل کا نام لیاقت ہے. تو میں اس لحاظ سے نواز شریف کو بہت بہادر سمجھتا ہوں. وہ کم از کم جرنیلوں سے جنگ لڑ رہا ہے نا. وہ پارٹی کے کام کی جو ساری ایک کرنل کے قابو میں. لیکن عمار صاحب یہ تو بہت ہی ایک سنگین الزام ہے مریم نواز کا کہ پارلیمنٹ کو آئی ایس آئی کا کرنل چلا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ، آپ سمجھتے ہیں الزام ہے؟ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این ایم پیز کیوں فوری طور پر استعفیٰ نہیں دیتے؟ یہ عوامی ووٹوں کی توہین ہے سر. یہ دیکھیں، اب اس پہ آپ بات کریں نا، عوامی ووٹوں کی توہین تو وہ بھی تھی جب ہم نے مجیب کی بات نہیں مانی تھی. عوامی ووٹوں کی توہین وہ بھی تھی جب ہم نے بھٹو کو پھانسی دی تھی. عوامی ووٹوں کی توہین وہ بھی تھی جب جنرل مشرف نے پی ٹی وی کی دیواریں پھلانگی تھی. عوامی ووٹوں کی توہین وہ بھی تھی جب ایک جرنیل کے دل میں آیا اور اس نے کارگل پہ حملہ کر دیا. میں کسی پرائم منسٹر سے پوچھا. عوامی ووٹوں کی توہین یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو کعبے کی بیس پہ نکال دیا گیا. کس بات کا ماتم کرے گا؟ ہر چیز ہی ماتم کرنے والی. سر یہ این آر او کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ڈائلاگ کی عمران خان صاحب بھی انویٹیشن دے رہے ہیں. یہ کیا یہ ڈائلاگ کے نام پہ کسی قسم کا این آر او کی بھیک مانگ رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے سر؟ دیکھیے، عمران خان کو جو چیز رٹا دی جاتی ہے نا وہ ان کے دماغ سے نکلتی ہے. جتنی زیادہ کرپشن اس حکومت میں ہو رہی ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. لیکن جمہوری لوگ اس دور میں بھی بڑے مختلف ہوتے ہیں. میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملا، میں ان سے کہا کہ سر آپ کی حکومت آ جائے، کیا اس جو کرپشن ہو رہی ہے آپ اس کے خلاف مقدمات درج کرائیں گے، آپ ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں گے؟ تو اس وہ بڑا چیلنج ہے. اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں. اس لیے کہ ملکوں کی معیشت کرپشن کے مقدمات قائم کرنے سے نہیں بنتی. جو بہت چھوٹا طریقہ ہے. تو اس نے کہا ہم معیشت پہ کام کریں گے،
ہم اس سے معیشت کو بہتر کریں گے. دوسروں پہ الزام لگا کے تو نہیں معیشت بہتر ہوتی نا. جی جی بالکل نہیں ہوتی ہے. عمار بھائی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماریا چودھری ہیں. یہ اپنا ماریا اپنا مائک کھولے ذرا. یہ آپ سے السلام علیکم. جی کیا کوشچن ہے جی آپ کا ماریا؟ سر میرے 2 کوشچن ہیں عمار سر سے. جی سوال بہت سمپل ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ نواز شریف یہ کر رہا تھا، عمران خان نے آ کر یہ کر دیا، نواز شریف یہ کر رہا تھا، عمران خان نے اس کو غلط کر دیا. میں دل سے اپنے لیڈر کو، نواز شریف کو دل سے سپورٹ کرتی ہوں، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا نواز شریف نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے؟ کیا نواز شریف سے کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کی سزا کے طور پر ہم پر یہ عمران خان مسلط کر دیا گیا ہے؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ عمران خان ہر وقت ایک وہ سبق رٹتا رہتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا، لیکن ہماری پارٹی نے اسی سبق کو پڑھ لیا ہے اور وہی رٹنا شروع کر دیا ہے، ہم NRO نہیں لیں گے، ہم NRO نہیں لیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں چل رہی. مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی عمران خان کی طرز پر سیاست کرنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے بھی بعض اوقات یہ خدشہ ہوتا ہے. آپ کا نام شاید ماریا ہے. تو جی ماریا چودھری. خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ میں ایک دور آیا تھا 88 سے 97 کا. اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو، اس زمانے میں 2 حکومتوں کی 2 باریاں لگی تھی. 2 باریاں بے نظیر کو ملی تھی، 2 باریاں نواز شریف کو ملی تھی. اور اس کے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ آ گئی تھی. اس سے پہلے جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ ختم ہوا تھا. ان 2 باریوں کے اندر ان کو بعد میں احساس ہوا کہ ان کو لڑایا گیا تھا. ان کو جان بوجھ کے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات شروع کروائے گئے تھے. ایک دوسرے کے خلاف انتہائی غلیظ کیمپین شروع کی تھی. نون لیگ نے بے نظیر کے بارے میں انتہائی غلیظ کیمپین کی تھی. یہ تسلیم کرنا چاہیے، یہ تاریخی غلطیاں ہیں جو کی ہوئی ہیں. اچھا، اس کے بعد اس لڑائی سے سب سے زیادہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی تھی. وہ کبھی اس کی باری لگا دیتی تھی، کبھی اس کی باری لگا دیتی تھی. سیاستدان اس میں گندے ہو رہے تھے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ میثاق جمہوریت ہے، جس میں بے نظیر اور نواز شریف کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. نام ہمارا لیتے ہیں، باری ہماری لگاتے ہیں، لیکن حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے جی. ہمیں تو صرف ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے رکھا ہوا. تو میثاق جمہوریت ہوا تھا. میثاق جمہوریت بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہم اپنی نظریاتی سیاست ضرور کریں گے، لیکن ہم کسی بھی ڈکٹیٹر کی مدد نہیں کریں گے. اور ماضی میں دونوں نے کی ہے، یہ بھی تاریخی حقیقت ہے جی. کسی فوجی عامر کی مدد نہیں کریں گے. اچھا، یہ طے ہو گیا. اب اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ فکر ہو گئی کہ بھئی وہ تو 2 پارٹیوں کو لڑوا کر خوش رہتے تھے نا، اپنے مطلب پورے کرتے تھے. ایک پارٹی ختم ہو گئی اور یا دونوں پارٹیاں ایک چیز پہ متفق ہو گئی تو اس کا مطلب لڑائی ختم ہو گئی. پھر آپ کا کیا فائدہ؟ رائٹ. تو پھر عمران خان کو اور تحریک انصاف کو تخلیق کیا گیا تھا. آج آپ دیکھ لیجیے وہی سچویشن بن گئی ہے. ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بیک PTI ایک طرف ہے. مجھے بھی یہ بالکل خدشہ ہوتا ہے کہ جو 88 سے 97 والے حالات تھے وہ دوبارہ نہ آ جائیں. اور یہ عمران خان کو چلتا کر کے پھر 2-2.5 سال کے لیے کسی کی باری ہے، 2-2.5 سال کے بعد پھر عمران خان آ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ لوگوں کو نواز شریف نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ مسئلہ عمران خان نہیں ہے. مریم نواز نے بھی یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ہمارا ہدف عمران خان ہے. وہ اچھا وزیر اعظم ہے، اس کے خلاف کوئی کیمپین ہی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیمپین بڑی ہے، ہمارے مسائل بڑے ہیں اور ہمارا ہدف اسٹیبلشمنٹ ہے جو ووٹ کو عزت نہیں دیتی. اگر اس میں دیکھیے کوئی پارٹی بھی عوام کے ساتھ دغا کر سکتی ہے، لیکن اگر عوام کے پاس شعور پہنچ گیا نا کہ ووٹ کو عزت ہو
پھر کہ نواز شریف اگر چاہے یا مریم نواز چاہے کہ اس رستے سے ذرا سا ہٹ جائے، لوگ نہیں انہیں ہٹنے دیں گے، بالکل نہیں ہٹنے دیں گے. درست بات ہے. ڈیموکریٹک جمہوری حقوق کا جو ہے نا وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. ہمیں جو نصیب نہیں ہوئے لہذا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ لوگوں کو نصیب ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا لوگ کسی پارٹی کو اس طرح کی کیمپین میں نہیں جانے دیں گے. درست بات ہے. ہمارے صاحب ٹائم بہت ہو گیا، لیکن میں آخری کویسچن جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نیر چودھری صاحبہ. یہ خواتین کا ہم احترام کرتے ہیں، اس لیے یہ ہے کہ آپ کویسچن لے لیں ان کا. نیر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام. جی میں عمار صاحب کو بھی سلام کہنا چاہتی ہوں، اور اگر ہو سکے تو اپنے والد صاحب تک بھی میرا سلام عقیدت پہنچا دیجیے گا، میں مشکور ہوں گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے عوام کو سمجھا دیا ہے کہ ہمیں اصل ہمارے جو مسائل ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، تو کیا عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا سوال ضمنی یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کو آفر ہوئی ہے کہ وہ قومی حکومت بنا سکتے ہیں. اس طرح پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ جبکہ سینٹ کے الیکشن بھی فروری میں اناؤنس کر دیے گئے ہیں کور کمانڈر میٹنگ کے بعد. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ آپ بالکل بہت اچھے سوال ہے. پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا بیانیہ لوگوں تک پہنچ گیا ہے. میرے دانش میں تو لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے ہم نواز شریف کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا اور مریم نواز کا بہت زیادہ کریڈٹ ہے. عام آدمی تک بات پہنچ گئی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کمیونیکیشن کے نئے رستے ہیں جو پہلے نہیں تھے. تو وہ رستے لوگوں نے تلاش کر لیے ہیں، لوگ سن لیتے ہیں، تو وہ بیانیہ کسی نہ کسی طرح لوگوں تک پہنچ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جماعتوں سے اسٹیبلشمنٹ رابطے کرے گی، اور ان میں سے جو اس وقت ان کے ساتھ مل جائے گا وہ اور اس کی جماعت ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی. اب پاکستانی عوام اس طرح کی سوچ کے حامل نہیں رہے جو ماضی میں تھی. کوئی شخص کر سکتا ہے ایڈونچرزم، پیپل پارٹی کر سکتی ہے، نون لیگ میں سے کچھ لوگ کر سکتے ہیں، یہ تو کہیں بھی اپرچونسٹ ہوتے ہیں نا، لیکن اس کا نتیجہ ان کے ہاتھ میں اچھا نہیں ہوگا. اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ابھی تک جہاں تک میں نے دیکھا ہے ساری متفق ہیں، کوئی ادھر ادھر نہیں جانا چاہ رہا، اس لیے کہ انہیں بھی اب احساس ہو گیا اپنی تاریخی تذلیل کا کہ جب چاہتے ہیں انہیں ذلیل کرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں انہیں غدار کہہ دیتے ہیں. یہ کافی ہو گیا پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور اب عوام اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں اگر کوئی جمہوری حقوق کے آئین کے خلاف بات کرے گا تو چاہے وہ کچھ بھی ہو لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے. بالکل درست بات کہی آپ نے. اور ایک اور کوشچن ہے جو ابھی جو رومر چل رہی ہیں کہ 25 سرکار جو ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ اس کی کیا سٹوری ہے عبار صاحب؟ یہ رومرز کریٹ کی جاتی ہے. اچھا، ریومر کچھ باتیں فیس ویلیو پہ لینی چاہیے. فیس ویلیو یہ ہے کہ 31 دسمبر تک انہوں نے کہا ہے کہ استعفے اپنے قائدین تک پہنچا دیں. رائٹ. آپ ایم این اے ایم پی اے کی مینٹالٹی کو اگر آپ جانتے ہو نا، اس کو نہ پارٹی نہ نظریہ نہ جمہوریت کوئی چیز پیاری ہوتی ہے، اس کو سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی سیٹ ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اب اس کو پتا ہے اگر اس نے نواز شریف کے نام سے غداری کی تو اس کی سیٹ نہیں ملے گی اس کو. تو وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ان کا فوک وزڈم ہوتا ہے جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو وہ اپنی سیٹیں کبھی بھی اس طرح ضائع نہیں کریں گے اور اپنی سیاست ختم نہیں کریں گے. نہیں، ایک اور خبر تھی نا کہ نبیل گبول نے ایک خبر بریک کی تھی کہ ان کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں ارکان اسمبلی کو، ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کو تھریٹ کی جا رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کمزور دل جو ہیں وہ. ہاں جی بالکل درست بات ہے. عمار صاحب دیکھیے جی
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی خوف کے باوجود، اتنی طاقت کے استعمال کے باوجود نواز شریف کا ایک بندہ ساتھ نہیں چھوڑ کے گیا. یہ کم بات ہے، بالکل سب سے بڑی خوف کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. جی عمار صاحب بہت شکریہ آپ کا، ایک شارٹ نوٹس پہ جو ہے آپ تشریف لائے، اور میں اپنے ناظرین کا بھی یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز جو ہے وہ عمار مسعود صاحب کا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، چونکہ حق اور سچ کی آواز اگر آپ نے سننی ہے تو یہی ہے، یہی لوگ ہیں، یہ بہت قابل قدر لوگ ہیں، صحافت میں بہت نام ہے ان کا، اور ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. تو پلیز ان کو سبسکرائب کرائے اور ان کے پروگرام دیکھا کریں، بڑی زبردست باتیں ہوتی ہیں. میری کوشش تو یہ تھی کہ عمار صاحب ہمارے ساتھ ہی پروگرام میں ہر وقت ہی رہا کریں، جتنی ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں، دانشور باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی اپنی بھی زندگی ہے. لیکن ان کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ جو انہوں نے ہمیں آنر دیا ہے لائیو وتھ خاور یوسف میں ان کا انتہائی دلی مشکور ہوں. بہت شکریہ عمار بھائی، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو. تو یہ تھے آپ نے عمار مسعود صاحب، بڑی اچھی باتیں کی، اور ہم پروگرام کو تھوڑا سا ریگولر پہ لے کے آتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے راجہ رزاق صاحب، موجود ہے رانا افتخار صاحب، موجود ہے. رانا صاحب آپ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے، بڑا ہاں یہ ابھی نظر آئے. آپ نے عمار مسعود کی باتیں سنی، کیا کہیں گے آپ؟ رانا صاحب آپ کو اپنا مائک کھولیں ذرا پلیز، مائک کھولیں اپنا. جی کھلا ہوا مائک. جی آپ نے عمار مسعود صاحب کی باتیں سنی، آپ نے یہ سکوت ڈھاکہ سے سکوت کشمیر تک باتیں سنی، آپ نے موجودہ حالات کے متعلق سنی. ان کی پریڈکشن جو اس وقت آئی ہے کہ یہ لانگ مارچ سے پہلے ہی کام صحیح ہو جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت بڑا دعویٰ. جی میں عمار صاحب کی بات سن رہا تھا، ان کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے چونکہ ان کا میڈیا سے تعلق ہے. اس وقت جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، جو ایک الائنس ہے پی ڈی ایم، وہ جس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی کل خان صاحب نے ایک نیا سوشا جو ہے وہ نیوز میں چلا کہ وہ فروری میں الیکشن، نارمل الیکشن فروری میں ہی ہوتے ہیں، مارچ کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کریں آپ کا فوٹو جو ہے وہ فریم میں نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کا سر آدھا سا کٹ رہا ہے یہاں پہ. صحیح ہو گیا، تھینک یو. اور تو جی الیکشن فروری میں شروع سے رہا ہے سینٹ کا ہمارا. تو اس کے اندر جو ان کی ایک اپنی اسیسمنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو، چونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس سے زیادہ وہ سپورٹ کریں تو اب وہ اپنی بیساکھیاں ہٹانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی عمران خان سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو نئی گورنمنٹ بنے، ڈیفینیٹلی ساری دنیا کو پتا ہے کہ نیا آنے والی گورنمنٹ پاکستان مسلم نون کی گورنمنٹ ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی اینڈ کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اسمبلی کے اندر وجود رہنا چاہیے. اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ سینیٹرز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آئیں گے، اور اس کے بعد لارجسٹ سماج مسلم لیگ نون ہے. ہم ڈیفینیٹلی پھر بھی وہ فگرز جو ہیں وہ ہمارے سینٹ کے اندر نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نظریے کے مطابق جو ہے وہ ایک جیسے پریشر گروپ بلڈ اپ کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کہ سینٹ کبھی پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا ہے، ایوان ہمارے پاس ہوتا ہے، یا سینٹ ہمارے پاس ہے تو ایوان پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے. تو یہ ایک بہت پرانا فارمولا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جس کو میرا خیال وہ ضرور جو ہے اس کے اوپر وہ ورک کر رہی ہے. دوسرا ہے کہ انہوں نے شو آف ہینڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اس میں خان صاحب خود پریشان ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کچھ عمار صاحب نے کہا اتحادی ہیں، اتحادی ساتھ نہیں دیں گے. خان صاحب کی جماعت کے بہت سارے لوگ ہیں
जिनके ऊपर खान साहब को अब शकूक व शुबहात नहीं, उनके ऊपर उन्हें यकीन है कि वो उनको वोट नहीं देंगे, इस वजह से शो ऑफ हैंड को लिया जा रहा है। लेकिन ये मेरा ख्याल ये आइन के और जो हमारा इलेक्शन है सेनेट का और उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उससे पहले खुफिया राय शुमारी होती रही है जनरल इलेक्शन में अपना हमारी असेंबली जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी, और मेरा ख्याल है ये तरीकाकार नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि उसके खान साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपने साथियों से बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जो अवार साहब बात कर रहे थे, आप लोग सकूत ढाका या सकूत उसकी कश्मीर की, तो ये एक ऐसा ये कैसे या एपीएस का सानिया है, एपीएस का सानिया जो आप बात कर रहे थे ना, मुझे तो किसी का अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा बेबाक अंदाज में बयान दे देता हूँ अपना, किसी नतीजे की परवाह किए बगैर। अगर राय साहब पूछ रहे थे कि एहसानुल्लाह एहसान को कौन लेके आएगा, तो अगर एहसानुल्लाह एहसान आ गया तो बाकी कहाँ जाएंगे? एहसानुल्लाह एहसान को तुर्की से ले आए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे जो साने एपीएस के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खुद आर्मी के अंदर रूल है। मेरी आर्मी मेरी बहुत सारी फैमिली में इंक्लूडिंग माय फादर जो है वो एयर कमांडोर रिटायर्ड है, वो बहुत सारी फैमिली है। तो आर्मी के अंदर से अगर इस तरह का बंदा आर्मी की जेल से निकल जाए तो वो पूरी टीम जो है डेफिनेटली, इतना बड़ा सानिया था, इतना बड़ा मुजरिम था, तो उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हुआ? और बच्चों समेत आप मुझे ये बताएं कि उसको भगाने वाले जो लोग थे, जो जिम्मेदारान थे, आप आर्मी में तो इतने सख्त रूल्स हैं कि अगर आप अपनी छुट्टी पे जाते हैं, कोई भी ऑफिसर या जवान, वो उससे लेट हो जाए तो आके उसको क्वार्टर गार्ड बंद कर दिया जाता है। एक कौमी मुजरिम था और वो पाकिस्तान आर्मी की जो है वो उसकी कस्टडी में था, तो जब वो वहां से भागा बच्चों समेत, तो उसके जिम्मेदारान जो थे वो फौज थी। तो वो फौज के वो कौन से लोग हैं जिनका क्वार्टर गार्ड किया गया, जिनको सजाए मौत दी गई, कि जो इतने बच्चों का कातिल था, उसकी जिनके जिम्मे उसकी हिफाजत थी, तो वो बंदे कहाँ हैं? हम आज तक ना तो आर्मी ने उसके बारे में कोई रिपोर्ट दी, ना ही उसके मुताल्लिक कोई कमीशन बना, ना ही ये बात कौमी सतह तक आई, ना ही ये बात चल के ऐवान तक आई। तो इसका जवाब हम तो तलब करते हैं, ठीक है, हम तलब करते हैं और फौज को इसका जवाब देना चाहिए। और एक वक्त इंशाल्लाह वो आने वाला वक्त जो अभी नून लीग का आएगा, जिसकी क़यादत मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज करेंगे, तो इंशाल्लाह उस वक्त अवामी अदालतों के अंदर इंशाल्लाह फौज के ट्रायल होंगे। यही मियां साहब का बयानिया है और इंशाल्लाह ये बयानिया जो है वो नाफजुल अमल होगा पाकिस्तान में, और वोट को इज्जत मिलने के बाद ये सब कुछ हो सकता है। कि मियां साहब को राय साहब बता रहे थे कि वो तो बहुत दिनों से वो तो जिस दिन से मेरे तशरीफ लाए हैं वो यही बात कह रहे हैं कि इंग्लैंड से उनको लाया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास बरतानिया का वीजा है और वो बरतानिया में रहते हैं, माशाल्लाह उनका एक अपना स्टेटस है, वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो कोई मफरूर नहीं है। हाँ, वो अपनी बात करें कि उनके जो मफरूर भागे हुए हैं उनको वो कब लाएंगे। ये खैर ये तो एक आम वो बहस है जो रोजाना टीवी चैनल्स पे होता है। मेरी एक मुहतरमा आगे मारिया साहब एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो बार बार ये एक खान साहब की तरफ से जिक्र आता है कि वो मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और हमारे भी कुछ साथी जो हैं उस एनआरओ के मुतल्लिक अपना राग लापना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि खान साहब का वो अपना एक खान साहब को मेरे ख्याल इसके अलावा कुछ आता नहीं है, क्योंकि खान साहब को जितना सुबह से उन्होंने एक दफा मोटिवेट कर दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने कि आपके पास इसके अलावा ना तो कोई बात है। मैंने आज तक इस बदबक किस्म के प्राइम मिनिस्टर की बात, तीसरी बात, 2 बातें करने के बाद तीसरी बात इसकी आ जाती है मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ऊपर, और चौथी बात इसकी होती है एनआरओ। और मोहतरम कौन सा एनआरओ चाहिए हमें कौन सा एनआरओ चाहिए? फैक्ट्रियां हमारी बंद हैं, कारोबार हमारे बंद है, बैंक अकाउंट हमारे सील हैं, खानदान उनका सारा जेल के अंदर बंद है, बेटी जो है वो आजाद नहीं है, सिर्फ पाबंद सलासल है, मियां साहब जो है वो दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं, कि पूरा खानदान जो है वो तो कस्टडी के अंदर है।
تو میرے محترم وہ بتا دیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ این آر او والی بات جب کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیں، تو میرے خیال یہ سب لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ نہ تو کسی نے این آر او مانگا، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کی اوقات کیا ہے این آر او دینے کی؟ خان صاحب تو آٹا چینی کے بھاؤ نہیں دے سکتے، انہوں نے این آر او کسی کو کیا دینا ہے؟ جو بندہ پیٹرول نہیں دے سکا 2 مہینے، پیٹرول پمپ بند رہے، کسی پیٹرول پمپ نے پیٹرول نہیں دیا، وہ این آر او دے گا؟ جو بندہ 60 روپے والی چینی 90 روپے میں بک رہی ہے، جو شخص 30 روپے چھوڑ کے 5 روپے چینی سستی نہیں کر سکتا، وہ میاں محمد نواز شریف یا اس کے خاندان کو این آر او دے گا؟ میں یہ بات اس لیے بڑی واضح دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں تاکہ اس میری بہن کو اس کا جواب مل جائے یا اور سننے والوں کو بھی مل جائے۔ جو شخص آٹا 3 روپے کلو، 5 روپے کلو، 8 روپے کلو، 10 روپے سستا نہیں کر سکتا، وہ کیا خاک کسی کو این آر او دے گا؟ وہ خود این آر او مانگنے، وہ خود بھکاری ہے، اس نے بھیک مانگ مانگ کے یہ ہاسپٹل بنا لیا، اس سے بہترین بھکاری میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہاں اس کو خود این آر او مانگنا بہت خوبصورت آتا ہے، ہاں جب اس کا وقت آئے گا تو اس کا این آر او مانگنا دیکھیے گا کہ وہ این آر او کیسے مانگتا ہے۔ یہ تو این آر او پہ ان کا ایک سوال تھا، وہ میں نے بات ہے۔ اور رانا صاحب جو حالات اور واقعات جو ملکی طور پہ اس وقت جا رہے ہیں، عوام اس بات کو جان چکی ہے اور شعور پیدا ہو چکا ہے کہ یہ جو بھی 73 سال سے اس ملک کے اندر جو ایک جرنیلی مافیا نے گن ڈالا ہوا تھا، اس ٹائم ٹو بی کلین آؤٹ، اور صحیح جمہوریت جو ہے، وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ عوام کے بحال ہونے چاہیے۔ تو پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ نہیں، یہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی میں سن پا رہی ہوں آپ کو۔ نہیں، یہ سارے یہاں پہ عمار بھی تھے، رانا صاحب بھی باتیں کر رہے تھے، تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیا یہ جو ہے لانگ مارچ تک بات نہیں جائے گی؟ جیسا کہ عمار مسعود نے کہا اسی پروگرام کے اندر، آپ کی بھی فیلنگز ایسی؟ نہیں، میری فیلنگ اس سے مختلف ہیں۔ حالات یہ کہ ایک طویل عرصے سے ایک بچھایا ہوا جال ہے جسے تمام ذہنوں کو، تمام اداروں کو اپنے قید میں جکڑا ہوا ہے۔ میڈیا مکمل طور پہ غلام ہے، عدلیہ مکمل طور پہ غلام ہے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ صرف اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ کوئی ایسی فوج ہے ہماری کہ جس کو اگر ہم ان کے بارے میں کوئی الفاظ ادا کریں گے یا ان سے سوال کریں گے تو خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی یا گناہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جیسے ابھی میاں صاحب نے اپنی سپیچ میں کیا، اور بدقسمتی سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ ہر فورم سے صرف اس ٹاپک پہ بات کی گئی ہے کہ جلسہ کتنا بڑا تھا۔ ہمارا مقصد بالکل فیل ہو گیا۔ نواز شریف صاحب نے اس مرتبہ جو سپیچ کی ہے وہ ایک تاریخی تقریر تھی، وہ تاریخی سوال تھے جو انہوں نے عوام کے سامنے رکھے، اور ہم ان سوالوں کی بجائے ہم سب میڈیا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی لائن پہ بولتے رہے کہ جلسہ کتنا بڑا تھا۔ ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہم ان لوگوں کی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے مورے ہیں ٹی وی پہ، ہم ان کی باتوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے۔ ہم بھول گئے کہ میاں صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں اور جو سوالات پوچھے ہیں اس کے پیچھے سارا درد چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے تمام مسائل ہیں، اس کے پیچھے ہم نے ان کو ڈسکس نہیں کیا۔ یہ تو میرے دکھ کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں آج کل کے جو حالات جا رہے ہیں اس کے حساب سے جو سوال بنتے ہیں، پی ڈی ایم میں یہ شامل ہونے چاہیے کہ سانے بنگلہ دیش سے لے کے سانے کشمیر، اور اس کے بیچ میں ایک ثانیہ ہوا تھا جب راشد منہاج شہید ہوئے تھے، تو کیا جو لیفٹیننٹ جو ان کے ساتھ موجود تھے اس وقت ان کے انسٹرکٹر، تو کیا وہ بلڈی سویلین تھے؟ وہ ثانیہ کس نے کیا تھا؟ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی نہیں کر رہی ہے، یہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی دشمن ہے، ان کے لیے میرا یہ جواب ہے۔ اور جو ثانیہ ابھی ساہیوال میں ہوا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے جو بچے شہید ہوئے تھے، فیملی پوری شہید کر دی تھی روڈ پہ، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ بدقسمت شخص جو ہے وہ آئی ٹی انجینئر تھا، اور اس نے غلطی سے
کچھ بریگیڈیئرس کے جو پرسنل اکاؤنٹ تھے ان کو ہیک کر لیا تھا. اس کا سب سے بڑا جو جرم تھا وہ یہی تھا. اس لیے اس کے پورے خاندان کو روڈ پہ شہید کر دیا گیا. اور آج تک کسی نے پوچھا کہ وہ ان کا کیا بنا؟ ماڈل ٹاؤن کا جو ثانیہ ہے وہ نواز شریف شہباز شریف کے سر پہ ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کی جو رپورٹ ججز کے پاس موجود ہے، ججز وہ پڑھنے سے قاصر ہیں، اس پہ فیصلہ دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان رپورٹس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ گولیاں اوپر سے چلی ہیں، جو سامنے سے ان کو گولیاں نہیں لگی ہیں. جتنے بھی جو شہید تھے اس تھانے میں اور ان کے لواحقین جو آج تک شہباز شریف کو مجرم سمجھتے ہیں، رانا ثناء اللہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، پنجاب پولیس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، در حقیقت وہ گولیاں اوپر سے سروں میں لگی ہیں، اوپر سے لگی. وہ رپورٹ آج تک کیوں نہیں پبلش ہوئی؟ حمود الرحمان کمیشن کو ہم روتے رہے ہیں، ہم محترمہ فاطمہ جناح کے قتل کے جو اسباب ہیں ان کو ہم روتے رہے، آج تک ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں لوگوں کے سامنے نہیں آئے؟ یہ تمام سوال جب اٹھتے ہیں تو اب پی ڈی ایم کو چاہیے کہ ان تمام سوالوں کے جواب عوام کو بھی ٹرینڈ کریں، میڈیا کو بھی مجبور کریں، اور ہم سب کا بھی یہ پہلا فرض ہے کہ ہم جو اب مومنٹم بنا ہوا ہے اس میں پریشر اپنا بڑھائیں، تب یہ بات بن سکتی ہے. اتنی آسانی سے سوری میں نہیں دیکھ رہی ہوں کہ اتنی آسانی سے اس کی حکومت چلی جائے گی یا کوئی اور مسائل. البتہ اندر سے بہت زیادہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ ایک شخص کی وجہ سے، ایک گروپ کی وجہ سے، بلکہ پورا جو ادارہ نیچے تک ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب عوام جس موڈ میں آ رہی ہے اس کی بعد ان کی اپنی فیملیز کو اور ان کی جانوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. شاید وہ اپنے بزنس کو بچانے کے لیے، شاید وہ اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے ابھی باجوہ کے لیے ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ جس میں ان سے کہا جائے کہ یا تو وہ اپنی جو اس وقت ان کے پلاننگ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیں، یا پھر وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں، تاکہ فی الحال جو ایک پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس سے ہٹا جائے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں یہ فیلنگ نہیں آ رہی ہے کہ اتنی آسانی سے یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. یا تو ہم لوگوں کی کہنے کے ایک سیکنڈ نیچر بن چکی ہے نا ان حالات کو دیکھنے کی، اور ہمیں ہمیشہ پتہ ہوتا ہے جیسے سینٹ کے لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے تھے، آنکھوں کے سامنے وہ سیف الرحم جو تھے، سیف اللہ بول رہے ہیں کہ اتنے ووٹ آئے ہیں، اور اس کے 3 منٹ کے بعد جو رزلٹ آیا مائک آف کرنے کے بعد وہ رزلٹ کچھ اور تھا، اور انگلیاں پھر بھی سیاستدانوں کے اوپر اٹھی، سوائے گجرانوالہ کے انصاری صاحب کے، شیخ انصاری یا کیا ان کا نام ہے، اشرف کسی بھی، انصاری. ہاں اشرف انصاری، کسی نے بھی قبول نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا. اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ بھی سب کچھ کنٹرول ہو رہا ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جلدی چینج آ جائے گی اور ہمارا جو دیرینہ خواب ہے وہ پورا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے آنکھوں دیکھی مکھی نگلی ہے اس قوم نے. اب ٹھیک ہے ریگنگ بھی ہوئی ہے، اس کو سلیکٹ بھی کیا گیا، لیکن جتنا عوام کے اندر ایک ابال آیا ہوا تھا نا تبدیلی کا، اس کا میں کہوں گی کہ وہ ہم نے آنکھوں دیکھی مکھی نگلی ہے. تو اب پورا جسم جو ہے انفیکٹڈ ہے، اس کی تکلیف تو ہمیں اٹھانی پڑے گی، اور ہمیں اتنے سالوں کی خاموشی کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ اس کی قربانیاں دینی پڑیں گی. اس کے لیے یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، شاید آپ لوگ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے، پلیٹ میں رکھے ہوئے، ٹرے میں رکھے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ملے گا کہ ہم اس کو ہاپ اپ کر لیں. ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اور میری دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو، آگے والی نسلوں کو یہ قربانی نہ دینی پڑے. ہم اتنے بزدل نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں پہ یہ بوجھ ڈال کے جائیں. آج والی جنریشن، آپ والی جنریشن، ہم سب لوگ مل کے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور اگر ہم سٹرگل کریں گے، میری ایک اور درخواست ہے، یہاں پہ رانا صاحب تشریف رکھتے ہیں، کہ ہم لوگ جو سب سے زیادہ مار کھا رہے ہیں نا نون لیگ والے، وہ ہم لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا. سچی بات میں کہہ رہی ہوں، میں اپنی غلطی کو اون کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں اب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. صرف باتوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے.
اس کا کوئی علاج کرنا ہوگا. اور اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جو چیز ہماری، ہم لوگ جو حق پہ ہیں اس وقت، ہم رائٹ سائڈ پہ ہیں، لیکن ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. یہ ہم سب کی غلطیاں ہیں. ہمارے لیڈران جو ہمارے قائدین ہیں وہ بھی بہت دیر سے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پھر بولنا شروع کرتے ہیں اس وقت تک ریل نکل چکی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے اس ہفتے ایک بلنڈر کیا کہ ہمارے قائد نے جو سوالات اٹھا دیے وہ اتنے بڑے سوالات تھے کہ میرے حساب سے کہ زمین اور آسمان ہل جانے چاہیے تھے. پاکستان کے عوام کے جو شعور تھا اس میں ایک بہت زیادہ قسم کی ایک لہر آنی چاہیے تھی. اس کو دبا دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی زبان میں دبا دیا گیا، اور صرف یہ فوکس کیا گیا کہ جی جلسہ اتنا بڑا تھا، جلسہ اتنا چھوٹا. بھائی ان کو کہنے دیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں ان کے بیانیے پہ نہیں، ہمیں اپنے قائد کے بیانیے کو پہ نظر رکھنی ہوگی. ہمیں اپنے قائد کے بیانیوں کو پروموٹ کرنا ہوگا، جو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تاریخ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. جو قائد محترم نے کہہ دیا، ہم لوگوں نے اس پہ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ ہم لوگ اس کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم بیٹھ کے صرف یہ کہ اس فلاں نے یہ کہا کہ اتنا جلسہ ہے، اس نے کہا کہ اتنے لوگ تھے. بھئی جتنے لوگ بھی تھے، اب اس حقیقت کو آپ نہیں بدل سکتے، لیکن آگے کا سوچیں. اور میری ہی ریکویسٹ ہے، میں سوری میں جس طریقے سے بات کر رہی ہوں اس کا مقصد صرف یہ، جو تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں، سن رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں، امپروو کریں، چیزوں کو پک کریں. جیسے ہمارے قائد کی طرف سے ہمیں کوئی بھی انڈیکیشن ملتی ہے، ہمیں کوئی اشارہ ملتا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جانا چاہیے. بہت شکریہ. جی خاور صاحب، میں پھر اور ٹائم لے لوں یا پھر آپ کسی اور ساتھی کو دیں گے؟ جی خاور صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یا مائک بند ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ کبھی کبھی آواز پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مریہ چودھری. مریہ چودھری بھی ہمارے ساتھ تھی. آج ہمارا ایک نئی دریافت ہوئی ہے مریہ چودھری. لیکن مریہ آپ کا وہ ویڈیو جو آن نہیں ہو سکتا ہے. سر نیکسٹ ٹائم میں ویڈیو ضرور آن کروں گی. آج آپ میرے ساتھ آڈیو میں ہی بات کیجیے گا، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم مطلب جوائننگ کی ہے. تو ایک تو ہے نا اس کا ویڈیو کو دبا دیں گے، آن کر دو تو وہ آن ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سر، انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہے. مریہ آپ نے کوشچن کیا عمار مسعود صاحب کو. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے جی کہ یہ 16 دسمبر 1971 کا ہی دن تھا جب ووٹ کی قدرت کو پامال کرنے کا سبق جو ہے رسوائی کی شکل میں ہماری تاریخ میں درج ہوا. اس طرح کے یہ جو رسوائی کے جو ہے یہ کلنک کے ٹکے ہمارے اوپر کب تک لگتے رہیں گے، اور کیا یہ وقت آپ کے خیال میں قریب آ چکا ہے کہ ان کو ہمیں بدلنا پڑے گا، یا ہم اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں، یا جو ہماری جو تحریک ابھی چلی ہوئی ہے اس سے آپ کیا نتیجہ لے رہی ہیں؟ چونکہ پہلا جو اس کا فیز تھا جلسوں کا وہ تو انتہائی کامیاب ہوا، اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف. اور جیسا کہ عمار صاحب نے بھی کہا کہ وہاں تک بات نہیں پہنچی کہ کچھ چینجنگ آنے والی ہے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں ان سب چیزوں کو؟ سر میں جس نیچ سے دیکھ رہی ہوں نا، میرا تجربہ، میری نالج ابھی آپ لوگوں جیسی نہیں ہے. مجھے سوشل میڈیا پر آئے ہوئے تقریباً 3 سال ہوئے ہیں. آپ سب لوگوں کو سمجھتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے. ابھی یہ جو خاتون بات کر رہی تھی، میں ان کی بات کو بھی تھوڑا سنا، لیکن بہت غور سے سنا، اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. پہلی بات ہے کہ ہم لوگ بدلنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ہماری باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن ہم عملاً زیرو ہیں. ہم لوگ خود کو بدل ہی نہیں سکتے. اور ہمیشہ تحریکیں تب کامیاب ہوتی ہیں، انقلاب تب آتے ہیں جب ہم لوگ پہلا قدم اٹھاتے ہیں خود. جب تک ہم دوسروں کے قدم کی طرف دیکھتے رہیں گے نا کہ پہل کون کرے گا،
तब तक हम लोग कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। और हमारा अलमिया ये है कि हम लोग दूसरों को देखते हैं कि वो कदम बढ़ाए तो फिर हम लोग कदम बढ़ाएं। दूसरी बात, हमारे लीडर हमारे साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। सॉरी टू से, मैं आप लोगों के सामने कह रही हूँ, हमारे लीडर हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो कैसे भला? अब आप, वो इस तरह कि हमारी, सबसे पहले तो हम मरियम नवाज इस टाइम हमारी लीडर बनी हुई है, ठीक है। हम लोग सारा दिन, मैं तो ट्विटर पर ही होती हूँ, हम लोग सारा दिन जो हमें ठीक लगता है वो हम लोग लिखते हैं। मेरे 2 अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, गालियां खाती हूँ, सारा दिन बातें सुनती हूँ, फेक कहा जाता है, लड़का कहा जाता है, इवन के ऐसे नजेबा खानदानी वो गालियां पड़ती हैं कि सुन के एक दफा ना दिल करता है अगले का मुंह तोड़ दूं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्यों करते हैं? हमने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है, हमने हक का, सच का साथ देना है। लेकिन जब हम अपनी लीडर की टीएल पर जाते हैं तो हमें क्या मिलता है वहां पे? एक ने क्वेश्चन कर दिया, मैडम ने आज खाना खा लिया, आगे से जवाब आ रहा है शुक्रिया। मैडम आप कहाँ जाएंगी? जी मैं फलां जगह जाऊंगी। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया मुल्तान। कोई रीजनेबल सवाल, कोई रीजनेबल जवाब मुझे वहां पे नजर नहीं आता। माजरत के साथ जो मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनको शायद बुरा लग रहा हो कि मारिया क्या बात कर रही है, लेकिन ये मेरे अपना जाती मौकफ है, ठीक है। जब तक घर का बड़ा, हमारे लीडर, हमारा बाप, हमारी माँ हमें सपोर्ट नहीं करेगी, हमारे वो अच्छे काम पे हमें सराहेगी नहीं, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एम आई राइट? आपको घर की बात कर रही हैं आप, दे सकते हैं कि राणा साहब आप क्या कहेंगे? बहरहाल जी, मारिया जिस तरीके से सोशल मीडिया पे काम करती हैं, ट्विटर पे खास तौर पे, ये वाकई काबिल तहसीन है। मैं तो इनको देखता रहता हूँ, वाच करता रहता हूँ। इनका वाकई बहुत दिलेराना काम है, और इनके जो कंसर्न है वो राणा साहब बैठे हैं, इनके कंसर्न को जरूर जो है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्कर खुश हैं तो सारी चीजें जो है वो स्मूथली चलेंगी। राणा साहब, मरिया की आवाज से लगता है कि वो इंतहाई गिले और शिकवे उसके दिल के अंदर बड़े हुए हैं। वो बिल्कुल, हाँ, वो गिले। मैं मोहतरमा को, मेरा तो उनपे ट्विटर पे अकाउंट पे मेरे साथ नहीं है, वो मैंने कभी उनको देखा नहीं है, मेरे साथ भी नहीं। और हाँ जी, तो शायद हमारी ऑफिशियल है सारे तो अकाउंट भी, जो हम जितने ओहदेदारान हैं पार्टी के, तो मैं कोशिश करूंगा उनको मैं ट्विटर पे देखूं, और इंशाल्लाह उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो ओहदा होता है ना, ओहदा, उसको लेना आसान है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, सीआर होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो सब पर नजर रखे, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया पर, मैं आई एम सॉरी टू से कि मैं बहस ये जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज भी हूँ पार्टी का, और प्रेसिडेंट यूरोप भी हूँ, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, एमपीए भी अपनी सीट से हैं हम लोग तो पार्टी के साथ जितनी मेरी एफिलिएशन है, चूंकि मेरा ताल्लुक ही ओवरसीज से है, तो कहाँ पे आप खुद समझ जी। मरिया, आप कहाँ पे लोकेटेड हैं? कौन से मुल्क में आप? पाकिस्तान में? मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी, ठीक। आप पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? तो जी मैं देखिए जी, मैं जब पूरी ओवरसीज को देख रहा होता हूँ तो मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि हमसे भी बहुत सारी जगह पे कोताहियां हो जाती है। एक सिंगल आदमी इतनी बड़ी पोस्ट को देख रहा होता है, तो उसके अंदर अगर कोई भाई, हम नजरअंदाज किसी को नहीं करते, तो अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है, तो अगर वो कोई भाई हमें उस चीज का रिमाइंडर, हमें कोई इस चीज का रिमाइंडर देता है, तो हमें चाहिए कि हम उसके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। तो अगर आपको, मारिया को कोई शिकायत है पार्टी से, और या वो समझती हैं कि उनके मौक़िफ़ को जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, या कुछ हर्डल्स, बैरियर हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको दूर किया जाए, क्योंकि वर्कर जो है वो पार्टी का सरमाया है। इसी वर्कर और इसी वोट की बदौलत से पार्टी को नुमाइंदगियां मिलती हैं, और डेफिनेटली पार्टी का मौक़िफ़ है वोट को इज्जत दो, तो वोट का एहतराम हम शुरू दिन से करते हैं, और
لیکن سر ووٹ کو جو ہے اس کو دور کریں گے. لیکن سر ووٹ ڈالنے، ایک منٹ، ووٹ ڈالنے عوام جاتی ہے، ورکر جاتا ہے. جب تک آپ ورکر کو عزت نہیں دیں گے تو ووٹ کو وہ عزت ہرگز نہیں دے گا. وہ کہے گا سب سے پہلے مجھے عزت دو. میرے خیال جو سوال آپ کر رہی ہیں میں اسی سوال کو کنٹینیوس کیا ہوا ہے، آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں جب تک ووٹر ووٹ نہیں ڈالے گا بیلٹ باکس کے اندر، نہ میں منتخب ہوں گا، نہ آپ منتخب ہوں گا، نہ پرائم منسٹر منتخب ہوگا. تو ووٹر کو ووٹ کے ساتھ ووٹر کو بھی عزت دینی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اکیلی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے، تمام جماعتوں کے اندر رابطوں کا فقدان موجود ہے. رابطوں کا فقدان تمام پارٹیز کے اندر ہے. بالکل آپ حق بجانب ہیں جو بات بھی کہہ رہی ہیں، لیکن چونکہ جو لیڈران ہوتے ہیں ان تک رسائی ہر بندے کی نہیں ہوتی. میں آپ تو راولپنڈی میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بات کر رہی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پی ٹی آئی کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی ایسے ایم این ایز ہیں جن کا 5 سالہ ٹینور کے اندر اپنے لیڈر سے ملاقات کیا مسافہ تک نہیں ہوتا. آپ تو ایک عام ووٹر کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو عام ووٹر کی بات ہے. میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے. تو ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی، ان سے شیک ہینڈ نہیں ہوتا. تو اگر ان چیزوں کو لے کے، یہ پاکستان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے. ابھی راج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ارشد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اٹلی سے، اور میں چونکہ خود ڈینمارک میں رہتا ہوں تو ابھی ریسنٹلی تو میں پاکستان ہوں. فاروق خان صاحب سن رہے ہیں. ہم تنظیم سازی کے سلسلے میں مطلب پوری دنیا کو وزٹ کرتے ہیں، میں کیپٹن صفدر صاحب، علی زاہد صاحب. تو بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں، ہر کنٹری کے اندر 3 4 دھڑے ہیں. وہ سب کہتے ہیں جی ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں. ڈیفینیٹلی جو آفیشلی جن کو نوٹیفائڈ ہیں ہم انہیں ہی ملیں گے. باقی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز ہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جی میں زیادہ سینئر ہوں، میں نے یہ قربانیاں دی، میں نے یہ قربانیاں دی. تو وہاں پہ نا ہر جگہ کے اوپر ایک جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو اب ہم ان سب کے تحفظات کو سلولی کبھی میں نے آپ کو ریکویسٹ کر لی، کبھی راجہ صاحب کو، کبھی خبر بھائی کو، خبر بھائی یہ جو دوست ہیں ان کو نزدیک کریں. تو ہم نے اس میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کر بھی رہے ہیں. رابطوں کا فقدان اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ابھی جیسے مریم صاحبہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں، میاں صاحب یہاں موجود نہیں ہے قائد محترم. تو اگر ہم فرد واحد کہے، 1 بائی 1 کہے کہ روزانہ مریم صاحبہ سے ہماری ملاقات ہو جائے یا شہباز صاحب سے ہو جائے، میاں صاحب سے ہو جائے، تو یہ ناممکن بات ہے. یہ کوئی اگر کوئی کمٹمنٹ کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینوئن بات نہیں ہے. ہاں آپ سے اس بارے میں بات کرتی ہوں، میں آپ بات کریں اس بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی یہ آپ کا لوکل پلیٹ فارم، آپ پنڈی سے بلانگ کرتی ہیں، ملک شکیل اوان صاحب ہیں وہاں، عباسی صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہمارے سینئر رہنما وہاں پہ موجود ہیں جن کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی بات جو ہے آگے تک لے کے آ سکتی ہیں. نسیم صاحب ہیں، بہت ساری یعنی کہ لیڈرشپ کے اعتبار سے جو ہمارے وہاں سے ایم این اے ایم پی ایس منتخب ہوتے رہے ہیں آج تک اور بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. لوکل پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی بات جلدی لیڈرشپ تک پہنچ سکتی ہے. چونکہ پاکستان کے اندر ایک آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں، ایک لیڈر کے پاس پہلی تو بات اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ اس سیکیورٹی کو عبور کر نہیں پاتے. پھر آپ کو ایک ریفرنس ضرور چاہیے. بدقسمتی دیکھیں نا، آپ تو اس لیول پہ بات کر رہی ہوں، میں آپ سے لوکل لیول پہ بات کرتا ہوں. ہم لوگ جو ہیں شروع سے پیدائشی طور پہ ریفرنس کے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ایک چیز لیگل بن سکتی ہے. آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا، لیگل بنتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ ہمیشہ وہاں کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرے، آپ کی مدد کرے. پاسپورٹ آفس میں جانے کے لیے آپ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یار کوئی بندہ فون کر دے تو میرا کام آسانی سے ہو جائے گا. حالانکہ وہ کام آپ کا لیگلی ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح ہم نے پروگرام کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. مریم بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ اپنے معاملات جو ہے وہ لوکل لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ کریں، کیونکہ ہم پروگرام میں اس طرح کی تنظیمی قسم کی نہ یہ مسلم لیگ کا نہیں. ویسے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں یہاں پہ شکوہ یہ کرنے نہیں آئی کہ مریم مجھ سے کنسرن کیوں نہیں کر رہی. میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ سب کو ایکول لے کے چلنا چاہیے، اور دوسری بات کہ سب کے ساتھ ایک جیسا بہیویئر رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اور آپ کا میسج وہاں تک پہنچ گیا, چونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے ہم نے پیورلی ایک سیاسی ڈسکشن کے لیے, اور جو مسائل ہیں یا ایشوز ہیں ہم ان پہ زیادہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوکل معاملات جو پارٹیز کے ہوتے ہیں ہمیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے, نہ ہمارا پلیٹ فارم یا اس چیز کی ہم کرتے ہیں, چونکہ یہ چھوٹے معاملات ہوتے ہیں, اس کا ناظرین جو ہے ان کا زیادہ کنسرن نہیں ہوتا, لیکن جو معاملات ہیں ہمارے سیاسی ہم ان کو یقینی طور پہ ڈسکشن کریں گے. اور یقیناً اگر آپ ہمارے پروگرام پہ آئندہ کے لیے آنا پسند فرمائیں تو آپ سیاسی طور پہ جو ہمارے ایشوز ہیں پاکستان کے ہم یہاں پہ وہ ڈسکس کرتے ہیں. لوکل آپ کے جو مسائل ہیں لوکل سطح پہ پارٹی کے جس بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ وہاں پہ ڈسکس کریں. میں یہاں پہ مریم کو لا کے آپ کو جواب نہیں دلوا سکتا یا نواز شریف کو نہیں دلوا سکتا, لیکن ہم اپنے مقصد سے دوسری طرف نکل جائیں گے. تو آپ کا جو مینٹری جو ہے پریپریشن ہے پارٹی کے لیے, جو بھی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ بڑی اچھی کارکن بھی ہیں, ورکر بھی ہیں, ٹویٹر پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں, تو آپ کا جذبہ بہت بڑا ہے, آپ کی فرسٹریشن بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ. تو آئندہ کے لیے لیٹس ٹاک ود دا ایشوز, ہمارے مسائل کیا ہے, ہمارے سیاسی, اور اس کے لیے پریپیئر ہو کے آئے تو دیٹ وڈ بی ویری نائس. اور ہم آئندہ کے لیے کوشش بھی ہوگی کہ آپ ویڈیو پہ اپنا چہرہ لے کے آئے تاکہ جب آپ بات کریں لوگوں کو پتہ چلے کہ کون بات کر رہا ہے. چلے ماریا نے آج چہرہ بھی چھپا کے رکھا ہے, اس کے باوجود اس کے کنسرن لیڈرشپ تک پہنچ گئے, تو اگلی دفعہ آپ کو چہرہ بھی اور باقی بھی جو کنسرن ہے آپ کے انشاءاللہ تعالی وہ ضرور ایڈریس کیے صاحب. بچی کے ماریا کے جو بھی مسائل ہیں اگر آپ ان کو ایڈریس کر لیں, کیونکہ ہمارا یہ ضرور کریں کہ آپ تو پارٹی کے ایک عہدیدار بھی ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, تو اگر آپ کا یہ میسج وہاں تک چلے جائے. میں اگر غلطی نہیں کر رہا, ماریا جو ہے یہ تقریباً سب سے پرانی مسلم لیگی ورکر ہے جو ٹویٹر پہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی تھی. جی نہیں, ہم مریا کو سننا چاہتے ہیں اور مریا کا یہ جذبہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ہمارے پروگرام پہ آئیں, ہم ملکی مسائل پہ بات کریں. انشاءاللہ. آج میرا فرسٹ ٹائم تھا, مجھے اتنا نہیں پتا تھا, لیکن انشاءاللہ جب دوبارہ میں آپ کا پروگرام جوائن کروں گی تو آپ مجھ میں زیادہ چینجنگ دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, پریپیئر ہو جائے, ذرا فوٹو بھی دکھانی ہے اگلی دفعہ ویڈیو پہ. چلے انشاءاللہ تعالی. چلے ٹھیک ہے, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم آخری مرحلے میں جا رہے ہیں, اوور ٹائم بھی آج لگ رہا ہے ہمارا. تو ہم جو فائنل تھاٹس کے طور پہ میں راجہ صاحب کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ واٹ از فائنل تھاٹس, کیا نتیجہ نکال رہے ہیں, کیا ہوگا, مارچ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا. پہلے میں نے اس اینگل پہ جو ہے وہ پہلے بھی بات کی تھی کہ دیکھیں ہم نے جو پاکستان کے جو مسائل ہیں ہم نے ان کو پوری دنیا کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا, تو تب جا کے ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بہتر طریقے سے سمجھیں گے. جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اس وقت لانگ مارچ ہوتا ہے تو دنیا میں جس کی آواز سنی جاتی ہے یا جن کی پالیسی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پوری دنیا میں اسپیشلی پاکستان میں, تو وہ امریکہ ہے. اور ادھر ابھی بھی ٹرمپ صاحب بیٹھے ہیں, جو مرضی ہے کر لیں, تو کسی نے ان چیزوں کا نوٹس نہیں لینا. مگر 20 جنوری کے بعد کی جو دنیا ہے وہ انتہائی مختلف دنیا ہوگی. اگر 20 جنوری کے بعد لانگ مارچ ہوتا ہے تو دنیا اس کو دیکھے گی, دنیا اس کو نوٹ کرے گی. آلریڈی امریکہ نے جو لسٹ جاری کی ہے جن ممالک میں جمہوریت ہے اس میں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہے. یعنی کہ امریکہ اس چیز پہ کنونس ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک قسم کا مارشل لا ہے یا فوجی شپ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ ان اینگل پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب اب استعفے بھی ہوں گے اور لانگ مارچ بھی ہوگا اور پورا اسلام آباد یا پنڈی جو ہے وہ ہوا ہوگا تو دنیا
नोट करेगी। आप देखें लाहौर का जलसा भी हुआ पाकिस्तान में, तो उन्होंने पूरी मीडिया पे बंदिश रखी, मगर बीबीसी, अल जजीरा ने और बाकी जो दुनिया के जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने उस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से कवर किया। तो ये सारी चीजें आजकल की महज़ब दुनिया में नहीं टॉलरेट की जाती। ट्रंप तो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम था, उसने इन चीजों को ना सिर्फ टॉलरेट कर रहा था बल्कि वो ऐसी चीजों को उसने सपोर्ट करना था, क्योंकि वो भी इन्हीं के जैसा। तो वो दुनिया अब चेंज हो रही है। 20 जनवरी के बाद का जो दुनिया का सिनेरियो वो मुख्तलिफ कर लें जरा प्लीज, टाइम बहुत कम है हमारे, बहुत ओवर टाइम पे चले गए हैं। तो ये थे राजा साहब, फाइनल था अरशद परवेज, रियल क्विक, तो क्योंकि टाइम बिलीव करें 2.5 घंटे हो गए ये प्रोग्राम करते हुए। और जी बिल्कुल, अरशद परवेज का हमारे साथ राब्ता हुआ और खत्म हुआ, और खान फारूक अभी तशरीफ ले आए। खान फारूक, फाइनल थॉट्स सर। फाइनल थॉट ये है कि जल्दी से एक लाइनर में इसको इंशाल्लाह कंटेन कर लेंगे कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने एक कड़वा फ्रूट खाते रहे और उनके बादशाह उनके सामने बैठे रहे, तो कहने लगे एक पीस मुझे चखाओ। तो बादशाह ने जब खाया तो इतना कड़वा और बदजायका था कि चक्कर आके बेहोशी हो गया। उठा तो पूछा, उसने कहा लुकमान आप ये इतना कड़वा फल कैसे खा गए? तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जवाब दिया कि मुझ पर आपके एहसानात और इनायात इतने हैं कि मैं शिकायत नहीं कर सकता था। तो लीडरशिप इस अवाम की के हाथों से कभी कभी कड़वाहट भी आ जाए तो उसको वो हंसी खुशी खा जाए, ताकि हाँ, क्योंकि हम फौजी नहीं है, हम फौज अपने ऊपर तनकीद नहीं बर्दाश्त करती, हम तो सिविलियंस है ना। तो इसलिए एक काउंटर नैरेटिव आ जाए और फिर उसको गाइड कर दिया जाए कि इधर ले आओ, लोकल पार्टी की अदालत में, वहां हम कर लेंगे। तो आज का पैगाम यही है कि हमें यूनाइटेड रहना है हर हालत में। मैं बहुत ज्यादा खतरा फील कर रहा हूं कि एक ऐसी गाजर लटका दी जाएगी लीडरशिप के आगे कि जिसमें से जो जल्दी जिनका पेट भरता है वो भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भाग गए तो फिर हम तितर बितर हो जाएंगे और हालात हमारे काबू में वैसे ही नहीं है। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। जी अरशद भाई आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया खान साहब। अरशद परवेज आप जिस कंटिन्यू हो गए जी, क्या कहेंगे? खबर साहब, 3 दफा ऐसा हुआ है कि मुझे वार्निंग आई है, और ये मैं पहली दफा देख रहा था कि स्ट्रीम यार्ड के ऊपर इस तरीके के जो इंसाना वार्निंग आना। तो मारिया जो बात कर रही थी वो अपनी जगह पे है, और बाकायदा इंसाना PMLN को अपने ऑफिस बनाने चाहिए, और वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहरहाल मारिया को मैं ये भी बताऊं, रावलपिंडी से ताल्लुक रखती हैं। 2016 में हमें पता है, राना साहब को भी पता है कि लाहौर में भी ऑफिस थे, और सोशल मीडिया के हवाले से जिसको उस वक्त में प्राइवेटली मरियम नवाज ही हैंडल कर रही थी, और जिस तरीके से FIA के और दीगर एजेंसियों के छापे पड़े थे, और उन बच्चों को किस मुश्किल से हम लोगों ने निकाला था, ये भी हमारे सामने है। जान बचानी मुश्किल हो गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे हम पाकिस्तानियों और इंडिया ने हमारे ऊपर जो पकड़ा हुआ, और गवर्नमेंट किसकी थी? PMLN की गवर्नमेंट थी। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल आज का वक्त उस वक्त से लाख दर्जे बेहतर है, और यही एक हमारी स्ट्रगल है, आजादी की स्ट्रगल है। ये जो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, ये 1947 में बनाया था, और आज ये पाकिस्तान आजाद हो रहा है, आजादी की तहरीक चल रही है। जहां तक बात रही कि एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होती है या PDM कामयाब होती है, तो जो PDM के कामयाबी की बहुत बड़ी वजह एक ये भी आ रही है, जैसे राजा साहब बताते हैं कि अमेरिकन प्रेशर है। फिर दूसरी तरफ हमें ये पता लगता है कि चाइनीज किस्तें भी जो है ना वो भी आ रही हैं फरवरी में। ये बात बिल्कुल जहन नशीन करके और तरीके का साथ चला जा रहा है। फिर कोई थोड़ा सा मौसम की बात की जाती है, इस्तीफों का मामला बहुत बाद में होगा, इंशाल्लाह से पहले फैसला होगा। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर लेट सपोज खबर साहब, मैं आखिरी बात करना चाहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट कामयाब होती है तो जितने सेकंड, थर्ड, फोर्थ टियर जितने अफसरान है, सबको पता लग गया है कि हमें रोटी खाने के लिए जो है ना भीख मांगनी पड़ेगी। जो हमारे 3-3 करोड़ के प्लाट थे ना, जो इस टाइम में 1.5 करोड़ का नहीं बिक रहा, और जो 105 का डॉलर है वो इस टाइम में 160 का है, वो हमें 300 का डॉलर पहुंचेगा,
اور یہ جو ان سے نا 50 لاکھ کا بھی نہیں بکنے لگا, ہم روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہوں گے. یہ مین جو ان سے نا ایک جو ہے نا تنازع چھڑا ہوا ہے. اس لیے انشاءاللہ بہتری کی امید رکھیں, قدم باہر نکالیں, لائیو ود خابر یوسف کو دیکھیں. اندھیری رات تھی اور تکلیف ہی تکلیف تھی, ہمارے ایم پی ایس بھی نہیں بول پا رہے تھے, لیکن لائیو خبر یوسف نے بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی لالچ کے, اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پاکستان کی عوام کے لیے اسٹرگل کیا, اور سب اب اسٹرگل کر رہے ہیں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. بہت شکریہ. ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ تھے ارشد پرویز. نہیں چودھری, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی میں سن رہی ہوں. ذرا مختصر ہونا چاہیے پلیز. ہاں جی مختصر ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اب عوام کو شعور آ گیا, عوام کا شعور جاگ گیا. ہمیں فوکس رکھنا ہے بڑے مسئلوں پہ, بڑی چیزوں پہ فوکس رکھنا ہے. جو چھوٹے مسائل ہیں وہ بعد میں حل ہو جائیں گے. بغیر کسی لالچ کے فی سبیل اللہ اس جنگ کو لڑیں, کیونکہ آزاد پاکستان ہی ہمارا سب سے بڑا ایوارڈ ہے, ہمارا سب سے بڑا ریوارڈ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آخر میں مریا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اگر مختصر کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کو چانس ہے. اپنا مائک کھولیں ذرا. میرا کھلا ہوا مائک. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی, بڑی تیز آواز آ رہی. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عوام کو واقعی شعور آ گیا ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ جو اندر کھاتے تھے نا ان کے, وہ سب نکل کر باہر آ گئے ہیں. لیکن مریم نے جو ایک نعرہ لگایا تھا کہ آر ہوگا یا پار ہوگا, وہ ان کو اسی پہ ہی قائم رہنا چاہیے تھا. ان کو لاہور جلسے میں استعفوں کا اور لانگ مارچ کا تاریخ دینی چاہیے تھی, جو کہ انہوں نے نہیں دی. مجھے ان کی آواز میں اس دن وہ دم نہیں لگا, ان کی آواز میں وہ چیز نہیں لگی. مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. نہیں میری بات سن لیں. حکومت کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چل سکتی, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. میں کسی کو نہیں کہتی کہ وہ متفق ہو. اسٹیبلشمنٹ ہمارے سے کبھی بھی نہیں نکلے گی, اور نہ ہم لوگ اس کو نکال سکتے ہیں. That's it. چلیں, یہ آپ کا پوائنٹ آف پلٹنا ویو. جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آپ مریم نواز کی, مریم اور میاں نواز شریف کی اسٹریٹجی کو سمجھنا بہت مشکل ہے. میں 1% نہیں سمجھتا. آپ اے پی سی سے ایک دن کے پہلے کی میری ویڈیو میں نے بار بار چڑھائی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی ایک چارہ ہے اور جو ہے نا شکار ہو چکا ہوا ہے. اب میاں نواز شریف اس ڈوری کو کھینچتے ہیں یا کہ نہیں, یہ ریکارڈڈ ہے. رانا صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, تمام جو نا ڈائریکٹلی لنک رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے بھی میسیجز کے جواب آتے ہیں, لیکن ہم جو کر رہے ہیں اسٹرگل اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کر رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام کھڑی ہو چکی ہوئی ہے. میں نے پہلے کہا کہ میرا آج اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. میرے مطابق مریم نواز سپیچ کرے, میاں نواز شریف میرے ساتھ نہیں, میں نے ہرگز نہیں کہا. میں جو کھول کے جو نے رکھ دیا, کوئی پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کوئی نام لے سکا باجوہ کا کہ آرمی چیف یہ پاکستان کے اندر جو ہے کس قدر دہشت گردی میں ملوث ہے؟ فیض حمید جواب دو, ڈی جی آئی ایس آئی کوئی جواب دے سکا؟ اس ٹائم میں آپ دیکھیں ہمارے پروگرام میں کس طریقے سے بات کہی گئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل افضل جو ہے وہ کتنے اربوں کی کرپشن میں ملوث ہیں. کوئی میڈیا کے اوپر نام لے سکا ہے ان لوگوں کا؟ عاصم سلیم باجوہ, ان کے بارے میں کوئی نام لے سکا ہے؟ جو یہ جنرل افضل ہیں اس ٹائم میں اریسٹ ہیں, یہ بھی نہیں جانتے ہم اس ٹائم میں وہ آزاد ہیں, ملک سے باہر ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے. رانا صاحب کو ریپ اپ کرنے دے آپ. رانا صاحب کو ارشد صاحب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ باتیں تو ہوتی رہے گی, 3 گھنٹے کا پروگرام ہو جائے. ریئل کوئک رانا صاحب. جی میں تو ان کی باتیں سن رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ابھی انہوں نے میرا کسی ریلی کو لیڈ نہیں کیا, اور جس دن ان کو ٹارگٹ ہم نے دے دیا کہ راولپنڈی سے یہ ریلی لے کے وہ لاہور پہنچے یا ملتان گجرانوالہ پہنچے, تو اس کے بعد کبھی ان کے پروگرام پہ لیں گے تو پھر ان کے تاثرات لیں گے. تو وہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا خیال ابھی میں سمجھتا ہوں ان کے اندر بہت بچپنا ہے, تو ابھی ان کا وہ لیول نہیں ہے جس پہ وہ بات کر رہی ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ میرا آپ جتنا نالج نہیں ہے, آپ جتنی یہ بات سن لیں آپ کو تو میرا خیال ہے بالکل پتہ نہیں ہے
کہ کسی لیڈر کے لیے کس طرح بات کی جاتی ہے. اگر آپ کی کوئی ایفیلیشن پاکستان مسلم لیگ سے ہے یا نہیں ہے واٹ ایور میں نہیں جانتا. تو جس طرح کا آپ کا کوشچن ہے رانا صاحب بہت اچھا ورک کرتی ہیں یہ ایم ایل این کے لیے. جی ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میرا خیال ہے ان کا ایک معصومانہ بچوں والا سوال ہے کہ یہاں پہ ایک جذباتی جس طرح دیکھیں ایک ورکر کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. لیڈر ان جذبات کی قدر بھی کرتا ہے لیڈر, لیکن ہمیشہ فیصلے سوچ سمجھ سے لیتا ہے. تو بالکل آپ کے دل میں شاید خواہش ہوگی تھی کہ لاہور جلسے میں. رانا صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں مریا کے لیے. مریا کسی مہذب ملک کے اندر جہاں پہ جمہوریت قائم ہے, اسٹیبلشمنٹ کا وہاں پہ کوئی رول نہیں. یہ آپ چھوٹی ہیں, آپ سمجھ رہی ہیں ابھی, لیکن یہ بات ہمیشہ اس کے لیے سب سے بڑی جو ہے اسٹرگل ہم کر رہے ہیں کہ جمہوریت کو آگے. ٹھیک ہے, کسی بھی مہذب معاشرے, اللہ کرے یہ ملک بالکل آزاد ہو جائے. اللہ کرے اس میں ہمیں بولنے کا حق ملے, ہمیں پورے ہمیں. مریا بات سن لیں کہ آپ اپنے ذہن بالکل آپ نوجوان ہیں, آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو اسٹرگل اس ملک کے ساتھ 73 سال سے یہ جو گند ہے صاف کرنے والا ہے, یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہوا ہے. اور میں نے جو جیسے پہلے کہا ہے کہ کسی بھی مہذب ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں سیاست کے اندر. ملک کو چلانا ہوتا ہے سیاسی لوگوں نے, عوام کے نمائندوں نے چلانا ہوتا ہے, عوام کی حاکمیت ہوتی ہے وہاں پہ, عوام کے جب جمہوریت ہوتی ہے عوام کا نمائندہ ہوتا ہے, ان کے بیسک رائٹس جو آتے ہو, جب اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کے رائٹس کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں چھوٹی سی ایک بات میں کہتا ہوں, اگر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہو تو پھر بنگلہ دیش بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اگر وہ اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ سائی وال جیسے واقعہ پیدا ہوتی ہے, وہاں پہ کشمیر جیسے واقعات پیدا ہوتی ہے. یہ بہت لمبا ہو جائے گا, آج مریا نے ہمیں اوور ٹائم پہ لگا دیا. جو فائنل کمنٹ کرنے باقی میوٹ کرتے رانا صاحب کو کر رہے ہیں. جو جذبات ہے نا جی, جذبات کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کے لیے آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں, جذبات کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں, جو ہے جذبات کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں. جذبات میں آ کے آپ کبھی بھی جو ہے وہ جو انسان ہے اپنا اصل ٹارگٹ جو ہے اس کو کھو دیتا ہے. آپ کے دل میں ضرور, میں آپ کی بات کو کنٹینیوز ابھی تک میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ کا موقف تھا کہ وہاں پہ اعلان کرنا چاہیے تھا, یہاں وہاں آپ کو بعد میں نے جو بات محسوس کی, چلے میں اس کو سینسر ہی کر دیتا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہے. ابھی جو جنگ لڑ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جب بھی پاکستان مسلم لیگ گورنمنٹ میں آئے گی انشاءاللہ تو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آئے گی. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں رہنا ہوتا تو میاں محمد نواز شریف نے اپنا اقتدار 3 دفعہ اسی لیے قربان کیا کہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو, نہ ڈکٹیٹر کو قبول کیا اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول کیا. تو الحمدللہ یہ اسی بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے, انشاءاللہ یہ لڑے گی, اور انشاءاللہ ہم ان کی صفوں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کٹیں گے, مریں گے, لیکن کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکیں گے نہیں. جب بھی گورنمنٹ آئے گی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے گورنمنٹ آئے گی, اور آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں, لیکن اگر وہ پازیٹیو ہوں تو معذرت کے ساتھ. یقینی طور پہ ہو جائیں گے. ایکچولی اگر مریا جیسے نوجوان جو ہیں, شی ہیز اے ویری پوٹینشیل, لیکن یہ ہے کہ کچھ جو ہوتا ہے نا, ایک نالج ہوتا ہے یا ایک تاریخ کا جو ہوتا ہے, ان کو تو تھوڑی سی اسٹڈی آگے بڑھانی پڑے گی یا پروگرام میں حصہ لینا پڑے گا, تو یقینی طور پہ ان کا تھوڑا سا ذہن جو ہے. آج رانا صاحب بہت اچھا پروگرام رہا, اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سانحہ 50 سال پہلے قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ ہوا 1971 میں, اور کشمیر کا واقعات ہوا, اور ساہیوال جیسے واقعات ہوئے, اور ہمارے ملک کے اندر اے پی ایس کا جو بچوں کا قتل عام ہوا, اس کے تک آئندہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان میں سول سپرمیسی جو قائم ہوگی, عوام کی حق حاکمیت کا حق ان کو ملے گا, ان کے ووٹ کو
मुकम्मल तौर पे इज्जत मिलेगी और चादर और चार दीवारी का तकद्दस जो है वो कायम होगा। ये तहरीक जो है अपने पहले मरहले बहुत कामयाबी के साथ जो गुजरांवाला से शुरू होकर लाहौर पे एंडेड अप हुआ, उसका कामयाब हुआ। नेक्स्ट मरहला है लॉन्ग मार्च का, आप इसको कामयाब बनाएं और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो सियासी तहरीकें चली है उनमें से सबसे जो कामयाब तहरीक है वो ये वाली तहरीक चली है। बल्कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने यकीनी तौर पे आपके के लिए ये प्रोग्राम रहनुमाई का मूजब बनेगा। और आप हमें इजाजत दीजिए, हमारा प्रोग्राम अब होगा जुमे को होगा और उसके बाद सैटरडे विद रेहाम खान होगा और संडे को भी प्रोग्राम। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सियासी जो सूझबूझ के दानश्वर लोग हैं या सियासी लीडर्स हैं उनको दावत देते रहें और ताकि उनके ख्यालात भी आप तक पहुंचाते जाए। मैसेज जो अक्रॉस सही हो। बहस व मुबासा भी एक हिस्सा होता है, यकीनन हम उससे लर्न करते हैं। एहतराम करना चाहिए दूसरे के मौक़िफ़ का और अपना मौक़िफ़ दे के उसको कायल करना चाहिए कि तुम्हारा मौक़िफ़ मैं समझता हूँ कि ये नहीं है। हमें जो टॉलरेंस की एक चीज़ है वो पैदा करनी चाहिए। हम अगर कोई भी कारकुन है उसका तलक पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई से है, तो ये सियासी अमल के लिए बहुत अच्छी एक हेल्थी डिबेट्स होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका हमें ज्वाइन करने का। स्टे विद लाइव विद खबर यूसुफ ऑलवेज। हम हमेशा ये करते हैं हक और सच की बात आपके सामने लेके आए और उससे आपको फायदा पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ।